سن 2023 شروع ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ نئے سال کی آمد پہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی خوشیاں مناتے ہیں، اور پھر اپنے رب اور رسول کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس رب نے، جس خالق و مالک نے یہ زندگی دی ہے، یہ جسم دیا ہے، یہ صحت دی ہے، ہر آنے والی گھڑی میں اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور گزشتہ جو وقت گزر گیا اس میں اللہ رب العزت نے جو عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ان کی قبولیت کی دعا مانگی جائے، اور جن اوقات کو غفلت میں گزارا، اللہ رب العزت کے حضور ان کی معافی مانگی جائے، کیونکہ یہ دن روزانہ بدلتے ہیں، سال بھی ہر سال ہی بدلتے ہیں، لیکن یہ انسان جوں کا توں ہے کہ یہ بدلتا بھی ہے تو برائی کی طرف جلدی کھینچا چلا جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ یہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اپنے رب کی طرف۔ اور پھر کسی بندے کو نہیں پتا کہ آنے والا جو لمحہ ہے وہ میرے لیے خوشی کا پیغام لے کے آئے گا یا غم کی خبر لے کے آئے گا۔ آنے والا دن پتہ نہیں مجھے نصیب ہوگا یا نہیں۔ جس انسان کی زندگی ایسی ہو کہ آنے والے لمحات کی اسے خبر تک نہ ہو، اور کسی بھی گھڑی اس کی موت کا پروانہ آ جائے، تو اس بندے کی زندگی غفلت والی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس بندے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے۔ پھر یہ انسان خود اپنے جسم سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا کہ اس کا کریم رب اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم قرآن پاک اور احادیث طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ورق گردانی کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے اس بندے کو دوزخ سے بچانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، اور پھر ہم سب کی خوش نصیبی کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ کہہ دیجئے الحمدللہ۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اس نبی کا غلام بنایا کہ نبی بھی جس کی امت میں آنے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی اس بندے سے محبت ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنا محبوب عطا کر دیا، اور فرمایا اس محبوب کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو، میں اللہ تم سے محبت کرنے لگوں گا۔
اور پھر جس وقت یہ بندہ اللہ کی طرف آنے لگتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا چلتا ہے، تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کی رحمت دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ پھر بندے اور رب کی محبت میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں، اس محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، چاہے وہ غرض دنیاوی مال و متاع ہو، دنیاوی شہرت ہو، اور اگر دنیاوی مال و متاع نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، تو پھر آخرت کے لیے ذخیرہ اجر کا یہ بندہ متمنی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی محبت کے پیچھے غرض چھپی ہوتی ہے۔ ایک واحد رب تعالیٰ کی ہستی ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے جو اپنے بندے سے بغیر کسی غرض سے محبت کرتی ہے، بغیر کسی غرض کے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قیدی لائے گئے ایک غزوے سے واپسی پہ۔ ان قیدیوں میں ایک بڑی عمر کی عورت بھی ہے جس کا بچہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، گم ہو گیا۔ اب وہ چاروں طرف ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس بچے کو اٹھا سینے سے لگا، کبھی اس بچے کو، کبھی اس بچے کو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ منظر دیکھا نا کہ وہ عورت اتنی بے چین ہے، اپنے بچے کی تلاش میں سرگرداں ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو متوجہ کیا، فرمایا دیکھو اس کو ذرا۔ کرتے کراتے اس عورت کو اپنا بچہ مل جاتا ہے، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے، کبھی اس کے گالوں کو چومتی ہے، کبھی پیشانی کو چومتی ہے، کبھی اس کے سر پہ بوسہ دیتی ہے، کبھی اس کو سینے سے لگاتی ہے، بار بار یہ منظر جس وقت دیکھا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابدیدہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں میرے صحابہ بتاؤ یہ جو ماں ہے کیا یہ برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں جلے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب ایسا کوئی بھی ماں گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں جلے۔ فرمایا میرے صحابہ اس جیسی کئی ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے گناہگار بندے سے محبت کرتا ہے، سبحان سبحان۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی 100 رحمت کے حصے ہیں، اللہ نے 100 حصے بنائی اپنی رحمت، فرمایا دنیا میں صرف اپنی رحمت کا ایک حصہ نازل کیا جس سے مخلوق آپس میں محبت کرتی ہے، یہ ایک حصہ ہے اللہ رب العزت کا دیا ہوا جس سے ماں بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اور صرف انسانوں کی نہیں ساری مخلوقات کی مائیں، اس میں حشرات الارض بھی آ جاتے ہیں، اس میں جانور بھی آ جاتے ہیں، اس میں چرند پرند بھی آ جاتے ہیں، تو یہ دنیا والوں کی محبت صرف ایک رحمت کے حصے کی ہے، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اس کی محبت کا عالم کیا ہو۔ اور پھر سال کیونکہ گزر گیا ہے، ہم ذرا موٹا موٹا اپنے دماغ کے اندر ایک خاکہ بنائیں کہ یہ جو پچھلا سال ہے ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا، اللہ کے حبیب کو کتنا راضی کیا، اور پھر جو کمی کوتاہی رہ گئی نا
اس پہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت کے حضور توبہ استغفار کریں۔ اور پھر یہ اس کی ادا کتنی پیاری ہے کہ جس وقت توبہ کے لیے کوئی بندہ آتا ہے نا تو رب اسے تانا نہیں دیتا۔ دنیا میں جتنا بھی قریبی بندہ ہو، جتنا محبت کرنے والا ہو، اگر بندہ اس سے سوری کرے، اس سے معذرت کرے تو تانا تو دے ہی دیتا ہے نا۔ لیکن قربان جائیں اس کی یہ ادا کتنی پیاری ہے کہ رب تعالیٰ تانا دینا تو دور کی بات ہے، جو گناہگار اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ اسے امید دلاتے ہیں۔ اور بہت ہی پیارے انداز سے اپنے محبوب سے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بیان میرا، زبان آپ کی، اپنی مبارک زبان سے اعلان فرما دیجئے وہ لوگ جو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، جن سے بہت زیادہ غلطیاں ہو گئی، بہت زیادہ جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانیاں کر لیں، ان بندوں سے کہہ دیجئے۔ اور پھر قربان نے یہ نہیں فرمایا او گناہگاروں، او خطا کاروں، او گناہوں میں ڈوبے ہوئے بندوں، نہیں، فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ بندوں، اور وہ بندے بھی یا عبادی میرے بندوں، اچھوں کو تو ہر بندہ اپنا کہتا ہے، جن کا معاشرے میں سٹیٹس و مقام ہو انہیں تو سب کہتے ہمارا ہے، اور کوئی اگر گناہگار ہو، خطا کار ہو تو اپنی نسبت کوئی بھی نہیں اس کی طرف کرتا۔ لیکن قربان جائے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گناہگاروں کے لیے کتنی تسلی دی، فرمایا یا عبادی، اے میرے وہ بندوں، یعنی گناہگاروں کو بھی اللہ اپنا بندہ کہہ کے تسلی دے رہے ہیں، میرے پاس آنا ہے، تم نے معافی کے لیے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، دل چھوٹا نہیں کرنا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا جتنے بھی تم سے گناہ ہو گئے، جتنی غلطیاں ہو گئی، جتنے بھی تم سے میرے حکم ٹوٹ گئے، آ جاؤ نا میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، مجھ سے مانگو، آؤ اور میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، او میرے بندو تم جب مجھ سے معافی مانگو گے تو میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، فرمایا وہ بہت ہی زیادہ مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ کتنی پیاری ادا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا زمین و آسمان کی ساری وسعتیں بھی اگر گناہوں سے بھر کے لاؤ، ساری وسعتیں، حالانکہ بندہ اتنے گناہ کر ہی نہیں سکتا، اتنی بڑی وسعت بھر جائے، لیکن فرمایا ساری کائنات کی ساری وسعتیں گناہوں سے بھر کے لاؤ، من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما،
آ جاؤ نا میرے سامنے، مجھ سے معافی مانگو، یا اللہ ہم نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، تو میں اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور پھر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو رب کے حضور آ کے معافی مانگتا ہے، یہ رب اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، ایک آدمی، اس کی مثال یوں سمجھو، ایک آدمی اپنی سواری پہ بیٹھ کے دور کہیں سفر پہ جا رہا ہے، اب سواری پہ بیٹھا ہوا، اسی سواری پہ اس کا سامان بھی ہے، زیادہ راہ بھی ہے، راستے میں تھک جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کے لیے اپنی سواری سے نیچے اتر کے درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے۔ جس وقت اس بندے کی آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ کھولتا ہے، دیکھتا ہے سواری غائب ہے، اب سواری اسے نظر نہیں آتی، سامان بھی جتنا اس کے پاس جمع پونجی تھی سب غائب ہے۔ اب یہ بندہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، ساری جان مار کے تلاش کر کر کے ڈھونڈ کے اسے وہ سواری نہیں ملتی، اسے وہ سامان نہیں ملتا۔ اب یہ بندہ تھک ہار کے ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ بھوک پیاس سے نڈال ہو کے اس ویرانے میں پڑ جاتا ہے۔ اب موت ہی ہے، موت کے علاوہ سامنے نظر کچھ نہیں آتا، سفر اتنا لمبا ہے، جنگل سے نکل نہیں سکتا سواری کے بغیر، سواری تو گم ہو گئی نا، اب کیا کروں؟ اب یہ بندہ لیٹ جاتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اچانک آنکھیں کھولتا ہے، دیکھتا ہے سواری سامنے کھڑی ہے، سارا سامان اس کے اوپر اسی طرح لدا ہوا ہے۔ میرے صحابہ بتاؤ نا، اس بندے کی خوشی کا کوئی عالم ہوگا؟ یا رسول اللہ اس کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی سے کہہ دیتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ یعنی زبان اس کی پھسل جاتی ہے، کہنا یہ چاہیے تھا، اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کا دماغ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، زبان بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، خوشی کا یہ عالم ہے۔ فرمایا اے میرے صحابہ، جس وقت کوئی گناہگار بندہ اپنے رب کی طرف آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات بھی اس بندے سے اسی طرح خوش ہوتی ہے، بلکہ اس بندے سے کئی گنا زیادہ اللہ گناہگار کی توبہ پہ خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتے ہیں، فرمایا جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت عرشوں پہ چراغاں کر دیتے ہیں، عرشوں پہ لائٹنگ کر دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے بار الہ، آج یہ عرشوں پہ چراغاں کیسا، آج یہ لائٹنگ کیسی؟ اللہ فرماتے ہیں زمین پہ فلاں بندے نے توبہ کر لی ہے نا، اس بندے نے میں اللہ سے صلح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، اس کی توبہ کی خوشی میں اللہ نے چراغاں کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جس وقت یہ سال گزر رہا ہے، اس سال کے اینڈ پہ ہم سارے گزشتہ زندگی پہ توبہ کریں، اگلا سال پتہ نہیں کس کو پورا نصیب ہوتا ہے کس کو نہیں۔ اور سب سے زیادہ خوش نصیب بندہ وہ ہے جو مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے۔ اور پھر توبہ اتنا اعلیٰ، اللہ رب العزت نے اس بندے کو ایک ہتھیار عطا کیا ہے، جس وقت توبہ کرتا ہے تو رب اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ میں تو کچی پکی روٹی تو نہیں پڑھ رہا نا، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ اللہ اکبر، اللہ اس بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ فرمایا الا من تاب
وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ فرمایا وہ بندہ جو سچے دل سے پچھلی زندگی پہ توبہ کر لیتا ہے پھر اعمال صالحہ شروع کر دیتا ہے، میں رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ گناہوں کو بھی بولیے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ کس بندے کی جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے پھر اعمال صالحہ شروع کر دیتا ہے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اور پھر جس وقت اعمال صالحہ شروع کر دیتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مٹا ہی نہیں دیتا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ فرمایا او میرے بندو جو توبہ کر کے نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تغودو شروع کر دیتا ہے، محنت شروع کر دیتا ہے، میں اللہ رب العزت چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں اسے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے پاکیزہ ستھری زندگی عطا کرتا ہوں، ایسی کہ جو اطمینان والی ہوتی ہے، جو ڈپریشن سے پاک ہوتی ہے، دل کے اندر سکون ہوتا ہے، ایسی زندگی۔ تو آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھ سے ڈپریشن دور ہو جائے، زندگی میری آسان ہو جائے۔ تو یہ دنیاوی جتنی زندگی کی آسائشیں ہیں، آرام ہے، ساری اچھی چیز ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی ڈپریشن ختم نہیں ہوتی، ان کے ہوتے ہوئے بھی بے سکونی ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ جو سکون دینے والا، وہ جو اطمینان دینے والا جب تک اس سے رشتہ مضبوط نہ ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کے آیا جائے، اعمال صالحہ شروع کر دیے جائیں، رب تعالیٰ اس بندے کے دل کو سکون سے بھر دیتے ہیں اور پھر اس بندے کے لیے حیات طیبہ کا اللہ اعلان فرماتے ہیں۔ اس لیے 2023 آنے پہ ہر بندہ یہ وعدہ کرے یا اللہ پچھلے سال جو بھی غلطیاں ہوئی یا اللہ میں اس پہ توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے میری توبہ قبول فرما لے، یا اللہ آئندہ جو سال آ رہا ہے جب تک میری زندگی ہے یا اللہ مجھے اپنے حبیب کی غلامی والی زندگی عطا فرما دے۔ جب بندہ نیکی کی نیت کرے گا، ارادہ کرے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا، اللہ اسے توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ اور پھر جس وقت بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے نا، جس وقت اللہ کے گھر میں آ کے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتی۔ دیکھیں نا ہمارے گھر میں کوئی آ جائے تو ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خواہش پوری کرتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، اس کی دعوت کرتا ہے۔ اور جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندے اتنے اعلیٰ ہیں کہ یہ رب کے مہمان ہیں۔ کس کے مہمان ہیں؟ بولیے ذرا۔ فرمایا رب کے مہمان ہیں۔ جس وقت یہ رب کے در پہ آ جاتے ہیں، رب کے گھر میں آ جاتے ہیں، پھر رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں، رب سے جو مانگتے ہیں، پھر رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کی ہے، فرشتے ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، اللہ ان کی تمام جائز اور شرعی دعائیں ان سب کو قبول فرماتے ہیں۔ ہاں رب کی قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو بندہ دعا مانگے اللہ منو ان وہی عطا کر دے۔ دوسرا یہ
کہ وہ اللہ عطا نہ کرے؟ کیوں اللہ کو پتہ ہے اس بندے کے لیے کیا بہتر ہے، اسے کیا دینا ہے، اللہ رب العزت اس سے بہتر عطا کر دے، یا اس دعا کی برکت سے آنے والی مصیبت دور کر دے، آنے والی مصیبت و آفت بلا کو اس سے ٹال دے۔ اور فرمایا تیسرا یہ کہ اس کے لیے اس دعا کو اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ رکھ دے، اور فرمایا آخرت میں جب اس بندے کو اجر ملے گا دعاؤں کا، وہ جو دنیا میں اس کی مانگی ہوئی دعائیں تھیں۔ اب دعا مانگ کے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بعض بندے بڑی جلد بازی کرتے ہیں، جی دعا مانگ رہے ہیں کتنے عرصے سے قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ حدیث سن کے آپ جھوم جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت سارے مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مانگنے کی ادا اللہ کو بڑی پسند آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں ان کو مانگنے دو۔ ہمیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، بسا اوقات وہ ضد کرتا ہے، یہ کوئی بات کرتا ہے تو بار بار کہلواتے ہیں اس سے۔ کیوں کہلواتے ہیں؟ ماں باپ کو اچھی لگتی ہے، دادی دادے کو اچھی لگتی ہے وہ باتیں، کہتے ہیں بار بار یہ پوتا کرتا رہے، یہ بیٹا کرتا رہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کو جس بندے کی باتیں پسند آتی ہیں، دعائیں پسند آتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس فرشتوں اس کو کرنے دو۔ کیوں؟ جتنا یہ زیادہ عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، مجھے اس پہ زیادہ پیار آتا ہے۔ اور فرمایا بعض بندے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کو اتنا ناپسند ہوتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں فرشتوں فوراً اسے دے دو، اب دوبارہ یہ میرے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، دامن نہ پھیلائے۔ دعا کرے اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کو ہمارے اوپر پیار آئے، اللہ کو ہمارے اوپر پیار آئے، رحمت اللہ کی ہمیں نصیب ہو۔ تو فرمایا جس وقت قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اس دعا کا اجر عطا کرے گا، جنت میں مقامات ملیں گے، یہ بندہ اس وقت خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، آج جنت میں اس کا مجھے اجر ملتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، حاصل کلام یہ ہے، ہم رب کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کے، دامن پھیلا کے گزشتہ زندگی پہ توبہ کریں، آئندہ آنے والی زندگی اس کے لیے رب سے خیریں مانگیں اور رب کی طرف آئیں۔ کیوں؟ سکون دینے والی ذات وہ ہیں، اطمینان دینے والی ذات وہ ہیں، تمام خیریں اسی کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ جب اس سے ہمارا رابطہ صحیح ہوگا تو ہماری زندگی اچھی گزرے گی، اور اگر اس سے رابطہ منقطع ہو گیا، اس سے رابطہ ہمارا ٹوٹ گیا، مخلوق سے جتنا زیادہ ہمارا رابطہ ہوگا ٹینشنیں اتنی بڑھیں گی، پریشانیاں اتنی بڑھیں گی، اور اگر اس کی خاطر اس سے تعلق بنا کے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ فرماتے ہیں میری وجہ سے مخلوق سے تو تعلق رکھے گا، اس میں نیت یہ ہوگی یہ سارے تعلقات، یہ سارے لین دین، یہ سارا حسن سلوک اس کی رضا کے لیے ہے، فرمایا اس میں تیرے لیے سکون رکھ دوں گا، اطمینان قلب رکھ دوں گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا